UAE میں بھی وہاں پھر رہا تھا تو میں نے کہا کی ترقی کی انہوں نے، یہ بلڈنگوں نے ترقی کی ہے، نیچے بندے تو ختم ہو گئے ہیں. اور ترقی اور تنزلی تو انسان سے ہوتی ہے. انسان جانور بن گیا. اس غریب آدمی کا ریٹ کس نے نکالا ہے؟ 22,000 روپے کس نے بنایا؟ تو کمپنی میں 4 ارب روپے کا پروفٹ کیا تو نے سال میں اس دفعہ، اور اس 4 ارب میں سے اس کو 22,000 روپے دے رہا ہے اور کہہ رہا ریٹ ہے ہوئی ہے. میرے 50,000 روپے پر ہیڈ کا کھانا ہی کھا لیا. میں کہا کاش مجھے پتا ہوتا کہ یہ 50,000 کا کھانا میں کبھی نہ کھاتا. چلو مالی طور پہ تو افورڈ کرنے والے ہوں گے کافی، لیکن 4 عورتوں کو بھی افورڈ کر لو گے اگر دماغ ٹھیک ہے. ایک ہی پاگل کر دیتی 4 تک ہی گلا کی کر رہا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. قابل احترام دوستوں، میرے بزرگوں، برخورداروں اور معزز مستورات، اور یہ دور تک سننے والوں، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب چیز نکال دی ہے کہ آپ چند لوگوں میں بیٹھ کے بات کرتے ہو. پہلے یہ تصور نہیں تھا کہ یہ چند لوگ جو ہیں وہ ان تک ہی بات ہوتی ہے، لیکن بات یہاں ہو رہی ہوتی ہے. یہاں میرے خیال 200 بندہ ہوتا ہے، 200-300 اتنے، اس سے زیادہ تو لوگ آ نہیں سکتے ہیں. تو لیکن بات دنیا میں پہنچ جاتی ہے. کہاں سے، امریکہ سے، افریقہ سے، ادھر سے لوگ آ کے کہہ دیتے ہیں جی وہ ہم نے آپ کی وہ وہاں بات سنی تھی. کہ ابھی میں کل پرسوں مکہ مکرمہ میں تھا، تو وہاں لوگ ملتے ہیں جو دنیا سے باہر سے آئے ہوئے، تو احساس ہوتا ہے کہ یہ یہاں نہیں ہو رہی بات، دنیا میں چل رہی ہے. تو ان کو بھی مخاطب ہونا چاہیے جو لوگ وہاں دیکھیں. اللہ پہنچا رہا ہے، اللہ نے سسٹم بنایا. جہاں اس سے شر پھیلتا ہے وہاں خیر بھی تو پھیلتی ہے. شر اور خیر دونوں ساتھ. اچھا ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسا بنایا ہے کہ یہ خیر والے لوگ ہمیشہ تھوڑے ہی ہوں گے، یہ زیادہ نہیں ہونے کبھی بھی. جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کے آج تک اور قیامت تک یہ تھوڑے ہی دینے ہیں ہمیشہ، یہ نہیں زیادہ ہونے. کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے تھوڑے ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں، تم میں سے تھوڑے ہی ہیں جو یقین رکھتے ہیں، تم میں سے تھوڑے ہی ہیں جن کے اندر تھوڑے ہی ہیں. یعنی خیر کی باتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ یہ کہا تم میں سے تھوڑے ہی ہیں، تھوڑے ہی ہیں، تھوڑے ہی ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی بیٹھا مسجد نبوی میں دعا مانگ رہا. وہ دعا مانگ رہے. کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے تھوڑوں میں سے کر دے، یا اللہ مجھے تھوڑوں میں سے کر دے، یا اللہ مجھے تھوڑوں میں سے کر دے. ایک ہی دعا مانگی. تو عمر رضی اللہ پاس سے گزرے تو عمر رضی کی عادت تھی کہ وہ کوئی بات اگر نہیں ہوتی تو ایک دم اوئے یہ کیا کر رہے ہو، تھوڑے تھوڑے یہ کیا دعا مانگ رہے ہو، یہ کہ دعا مانگو اللہ سے، یہ کیا کہ اللہ تھوڑوں میں سے کر دے، یہ کیا دعا ہے. اب وہ اس وقت یہ زمانہ اور تھا. اس وقت امیر المومنین کو بھی ایک عام آدمی بیٹھ کے سوال کرتے تھے. وہ امیر المومنین پروٹوکول کے بغیر پھرتا تھا. یہ تو ہوتے نہیں تھا کہ پروٹوکول. تو انہوں نے کہا امیر المومنین آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا مطلب ہے تمہارا، قرآن تو پڑھتے ہیں. جی قرآن آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ اللہ نے کہا کہ تم میں سے تھوڑی ہیں جو ایمان لے کے آئیں گے، تم میں سے تھوڑی ہیں جو یقین رکھتے ہیں، تم میں سے تھوڑی ہیں. تو میں اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ ان تھوڑوں میں مجھے بھی کر دے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اوہ اللہ ہی بڑی ذات ہے کہ دیکھو
میری رائے میں ایسے لوگ ہیں جن کا علم مجھ سے بھی زیادہ ہے. علم ایسی یہ تھوڑے ہی ہونے ہیں ہمیشہ, زیادہ کبھی نہیں ہونے. لیکن تھوڑے بھی, چونکہ اللہ نے سسٹم ایسا بنایا ہے. میں اب وہ سوچ رہا تھا, میں جہاز میں بیٹھا تو میں آج رات کو صبح میں دبئی ایئرپورٹ پہ میں ساری رات, چونکہ وہاں سے 12 بجے فلائٹ آئی جدہ سے دبئی, تو آگے میں 3 بجے فلائٹ تھی. اب وہاں میں سوچوں یار 3 گھنٹے ہیں, کچھ ساری رات ہے, تھوڑی دیر سو جاؤں. تو میں سونے کے لیے گیا تو, لیکن نیند تو وہاں آئی کوئی نہیں سویا. لیکن لوگوں میں دیکھ رہا تھا جو لوگ سو رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, عورتیں, بندے, مطلب عورتیں کوئی ان کو پتہ نہیں کہ بھئی عورت کیا ہوتی ہے, یہ بندہ کیا ہوتا ہے. وہ بندوں کی طرح ہی بس بالکل, یعنی شرم حیا والی کوئی بات ہی نہیں. تو میں ان کو دیکھا, میں نے اپنی بیوی سے میں نے کہا اللہ کا سسٹم دیکھو کیا ہے, اللہ ہی جانتے ہیں اس کو. اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہم سمجھ نہیں سکتے یہ کیا سسٹم ہے. یہ دنیا ایک مخلوق ہے جو اللہ کو جانتی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں, عورتوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ حیا کیا چیز ہے, شرم کیا چیز ہے, عورت کیا ہوتی ہے, بندہ کیا ہوتی ہے, پھر رہے. لیکن اللہ ان کو دیکھ رہا ہے, اللہ ان کو دیکھ رہا ہے. اللہ بے نیاز ذات, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کسی بات کی. اب حرم سے نکلا, میں اندر سے طواف کر کے میں نکلا تو باہر سامنے وہ بڑی بلڈنگ ہے نا, لمبی ساری, وہ ٹاور ہے, کلاک ٹاور. اب کلاک ٹاور اندر میں دیکھ رہے سارے برانڈ کھلے ہوئے ہیں, وہی جو لنڈن میں برانڈ ہو گئی, سارے وہاں کھلے ہوئے, سارے دکانیں سجی ہوئی ہیں, لوگ, عورتیں, بندے, یہ وہ پھر رہے آ رہے. تو میں نے اللہ سے بات کی, میں نے کہا اللہ یہ تیرے گھر میں کیا ہے سسٹم, یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن پھر میں نے خود ہی کہا, میں کو ہو نہیں, آپ تو یا اللہ آپ تو بہت بڑی ذات ہے, آپ تو اس کی پرواہ نہیں کیا کر رہے ہیں. آپ تو وہ ذات ہے جس نے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھوا دیے تھے اندر. یہ تو باہر, یہ بے حیائی باہر کر رہے ہیں, اندر بت رکھوا دیے اللہ نے, اندر ننگے طواف کرا دیے, عورتیں مرد ننگے طواف کر رہے. اللہ کو کوئی, اللہ دیکھ رہا, اللہ کو کیا پرواہ ہے. اللہ کو ایفیکٹ تھوڑی ہوتے ہیں کہ بھی اللہ کی حکومت کو خطرے میں, اپوزیشن زیادہ ہوئی ہے جناب, اس کی پلاننگ کریں کہ کس طرح حکومت کو بچانا ہے. اللہ بے نیاز, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ذات ہے, اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں. سارا جہان شیطان بن جائے, اللہ کی ذات میں کوئی, اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں کر سکتا. سارا شیطان نبی بن جائے, اللہ کی عزت بڑھا نہیں سکتا. اللہ ان چیزوں سے پاک ہے, اللہ بہت بڑی ذات ہے. یہ ہمارے لیے صرف سسٹم ہے. تمہیں بتایا کہ تمہیں ایک سسٹم بتایا, بس اس میں سے گزر کے میرے پاس آ جاؤ. ابھی آج میں یہاں نماز پڑھانے لگا تو ایک ہمارے ساتھی دوست ہیں, وہ مجھے پوچھنے لگے کہ جی ایک بات بتائیں. اس کی بات سے مجھے یاد آئی, میں سب کو بتا دوں. انہوں نے کہا کہ یار میں بڑا پریشان ہوں. یہ کیا پریشان ہے آپ؟ یار نماز میں کیا دل نہیں لگتا. نماز میں پڑھتا ہوں, اٹھ کے جاتا ہوں فجر میں, مسجد میں بھی نمازیں بھی پڑھتا ہوں, نہ دھیان آتا ہے اس میں, نماز میں نہ دھیان جمتا ہے, نہ دل کرتا ہے. نماز میں اکائیاں آ رہی ہیں, بس جب دیر کہیں ہے میں کہیں ہوں. تو میں بہت پریشان, میرے پھر دل میں آتی ہے بات یہ آتی ہے کہ یار ایسی نماز پڑھ کے میں نے کرنا کیا ہے. اگر یہ نماز پڑھنی اسے نہ ہی پڑھنا. اب یہ بات سمجھ لو کہ آپ بھی سمجھ لیں, یہ بھی سمجھ لیں. نماز پہ کھڑے ہونے کا حکم ہے ہمیں حکم ہے صرف کھڑا ہو جاؤ. حاضری لگواؤ. جب نماز پہ حاضری لگتی ہے نا کہ
فلانا جناب فلانا کہتے یس سر میں آ گیا ہوں کھڑا ہوں. یہ ہے تمہاری چیکنگ. آگے کیا ہو رہا ہے؟ دل لگ رہا ہے، دل نہیں لگ رہا، طبیعت میں آ رہی ہے، طبیعت میں نہیں آ رہی، اس کا کوئی اٹینڈنس لگ گئی، آپ کی حاضری لگ گئی. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے جو قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، آتا نہیں اس کو اٹک. میں نے دیکھا مکہ میں نماز کے انتظار میں بیٹھا تھا تو ایک آدمی ساتھ قرآن پڑھ رہا تھا دیکھ کے، اور وہ اس قدر اٹک رہا تھا بیچارہ کہ ایک ایک لفظ کو ہجے کر رہا تھا ساتھ. میرے اس میں وہ ساتھ بیٹھا، ہم دونوں میں ساتھ بیٹھے، وہاں تو بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، پتہ نہیں کس ملک کا تھا وہ، تو ہجے کر کر کے نا بے سین میم بسم اللہ اس طرح کے پڑھ رہا تھا. مجھے اس میں اتنا پیار آیا، مجھے اللہ کے نبی کی حدیث یاد آ گئی. میں نے کہا اللہ کے نبی نے دیکھو فرمایا تھا کہ جو اٹک اٹک کے قرآن شریف پڑھتا ہے اس کو دوہرا اجر ہے، اس کو 2 اجر ہیں، ایک قرآن پڑھنے کا، ایک اٹکنے کا، اس کا دوہرا اجر ہے. اب نماز میں دل نہیں لگ رہا، نماز میں سمجھ نہیں آ رہی، اس کا بھی دوہرا اجر ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ کی ذات سے پوری یقین ہے، اس کا دوہرا اجر ہے. دیکھو نا، ایک چیز کو دل کر رہا ہے، مثال کے طور پہ میرا تہجد پڑھنے کو دل کرتا ہے، مثال کے طور پہ میں دل کرتا ہے میں تہجد لمبی پڑھوں، کھڑا ہو جاؤں. ایک آدمی کا دل ہی نہیں کرتا، وہ بھی کھڑا ہے. اللہ قدردان ہے میرے دوستو، یہ جس کا دل نہیں کر رہا پھر بھی کھڑ رہا ہے، اس کا دوہرا اجر ہے. اللہ نے سسٹم رکھا ہے کہ تم تو بس آ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، بس یہ تم سے ہی سوال ہوگا کہ آیا سائیں حاضری لوائی سی، جی لوائی سی جی، بس ختم، بس تیری لگ گئی حاضری، لگ گئی تیری. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی ہمیں دی ہے، اس کو بس ہمیں جو یہاں میں بات کرنے کا مقصد صرف کیا ہوتا ہے کہ اس زندگی کو سمجھے. ابھی میں حج پہ خطبہ پڑھ رہا تھا، خطبے میں مجھے ایک بات، خیر ہر قیامت تک پڑھتے رہیں گے نئی باتیں سمجھ آئیں گی. مجھے ایک بات پہ آ کے نا خطبہ پڑھتے پڑھتے، لوگ بہت بڑا مجمع تھا وہاں، میں اس میں خطبہ پڑھ رہا تھا، میں کہ دہرا رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عرفات میں کیا فرمایا تھا. تو ایک بات پہ آ کے میں اٹک گیا، ہوتا نا کہ پھنس گیا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دیکھو، اپنے غلاموں سے اچھا معاملہ کرنا. سنو، غلاموں سے اچھا معاملہ کرنا، یہ 2 دفعہ دہرایا حضور. جس طرح میں کسی کو کہتا ہوں مثال کے طور پہ، سنیل یار تم اس کو پیسے دے دو، سن رہے میری بات کو، اس کو پیسے دے دو. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے بڑا کہ نہ دے تم 10 دیں گا پھر کی ہوگا، یہ مطلب ہوتا ہے نا. اللہ کے نبی نے اسی ٹون میں یہ فرمایا کہ غلاموں سے اچھا معاملہ کرنا، یعنی اپنے ملازموں سے اچھا معاملہ کرنا. ہاں، اچھا معاملہ کرنا. کراچی میں میرا ایک جاننے والا، کراچی میں اس کے دفتر میں گیا تو اس کے ملازم، وہ ابھی تھا نہیں تو ملازم پانی لے کے آیا. میں نے کہا بیٹا تیری کتنی سیلری ہے؟ یہ میرے خیال 2-3 سال پہلے کی بات ہے. اس نے کہا بھائی جان 22,000 روپیہ سیلری. تو میں نے کہا ٹھیک. وہ اس کا باس آیا تو میں نے اسے کہا میں کہ تیرے اس ملازم کی سیلری 22,000 ہے؟ اس نے کہا جی 22,000. میں کہا کیوں؟ کہتے جی ریٹ ہی ہے، ریٹ ہی ہے، ریٹ ہے. میں نے کہا یاد رکھو میری بات غور سے تو سن لے آج بات. یہ ریٹ کس نے نکالا ہے؟ اس غریب آدمی کا ریٹ کس نے نکالا ہے؟ 22,000 روپये کس نے بنایا ہے؟ آسمان سے اترا بھائی رہنا. تو کمپنی میں 4 ارب روپے کا پروفٹ کیا تو نے سال میں اس دفعہ.
اور اس 4 ارب میں سے اس کو 22,000 روپے دے رہا ہے اور کہہ رہا ریٹ ہے ہوئی ہے. میں کہ یاد رکھو یہ تمہیں لگ جائے گا پتہ ریٹ کس نے بنائے تھے ریٹ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں کھڑا ہو کے یہ بات کہی تھی، دیکھو اپنے ملازموں کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، ان کو وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو. یہ بات اتنی خطرناک لگی مجھے، یقین کرو. میں نے کہا یا اللہ یہ ہم سے نہیں ہوتا کہ جو خود پہنے وہی کو پہنائیں، جو خود کھائیں. میں نے اچھے سے گھروں میں دیکھا ہے، یاد رکھو میرے دوستو، یہ بات اس لیے کرنی ضروری ہے کہ میں نے اس دفعہ عرفات میں میرا دل کانپ گیا اس بات سے. گھروں میں کھانے وہ پکتے ہیں جو کھانا ہم خود کھاتے ہیں، ملازم کچھ اور کھاتے ہیں. میرے گھروں میں 10-12 ملازم ہیں نا، ان کا کھانا زیادہ پکتا ہے، گھر والوں کا زیادہ پکتا ہے. گھر والے اندر 5-7 قسم کے کھانے کھا رہے ہیں اور وہ بیچارے وہی آلو انڈے کھا رہے ہیں بال بیٹھے اور دال کھا رہے ہیں. دیکھو دھیان رکھنا ہے بات اس میں، یہ اللہ کے نبی کی بات ہے، اس کو دھیان رکھنا. ملازموں کی تنخواہیں 22-24 ہزار روپے دے کے اپنے آپ کو بری الزمان سمجھنے والوں دھیان رکھنا، پکڑے جاؤ گے، پکڑے جائیں گے سارے، لائن حاضر ہو جائیں گے کہ تمہیں سمجھ تھی کہ 22,000 روپے میں 22,000 روپے میں سے اس کے گھر کا 4 بچوں کا خرچہ کیسے چلتا ہوئے گا. ایک دفعہ میں نے یہاں کہہ دیا تھا کہ جس بندے کی تنخواہ 30-35 ہزار ہے اس کو زکوٰۃ دے دیا کرو، یہ میرا فتویٰ ہے. میں جذبات میں کہہ گیا تھا، میرا فتویٰ کیا ہونا ہے، میں جذبات میں کہے تو مجھے انہوں نے لوگوں نے نیچے لے گئے، تو مولوی ہیں، تو مفتی ہیں، تو کیوں فتوے دے رہے ہیں، تو کون ہونا ہے، تو نیچے اتنی لمبی میری وہ کی کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں، ٹرولنگ. وہ ٹرولنگ کی انہوں نے اتنی کہ تو کون نہ فتوے دینے ڈالا. بھائی میں فتویٰ نہیں دے رہا، تو ایک کامن سینس کی بات ہے. تم بتاؤ ابھی دبئی میں ایک جگہ مجھے حج پہ ہمارے ساتھ ساتھی گئے تھے، حج پہ ہمارے ساتھ گئے تھے، تو انہوں نے نا مجھے بات ہوئی، تو گروپ میں بات ہو رہی تھی کہ جی آج کھانے پہ کھانا ہے، بھاجیوں کھانا ہے، تو اس میں نئی بٹ صاحب آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی وہ تو دبئی گئے ہوئے. تو انہوں نے کہا اس نے وہاں سے پڑھی دبئی، اس نے مجھے کہا، انہوں نے کہا بھائی جان آپ دبئی ہیں؟ انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا بس میں دبئی رہتا ہوں، آپ نے آج ایک لنچ بیسا کرنا. میں نے کہا یار میں تو تھوڑے دن کے لیے، نہیں آپ کی مہربانی میں لنچ میں. ٹھیک. اب وہ میرے پاس مجھے آ گیا لینے کے لیے، وہاں اور جس ہوٹل میں تھا لینے آ گیا. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ سیٹھ آدمی ہے، اس کی جناب وہ ایک لمبی سی گاڑی، نئی برانڈ نیو مرسیڈیز. میں نے کہا یہ کون سی گاڑی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ 580 مرسیڈیز ہے، 580. اچھا اللہ تیرے نصیب میں کرے. تو وہ لے کے ایک ریسٹورنٹ میں گیا، وہاں وہ مچھلیاں وہ زندہ ہی پڑی تھی، زندہ ہی مچھلیاں پڑی تھیں. اس میں پسند کریں کون سی مچھلیاں. میں نے میں فش ہی کھاتا ہوں، میں نے گوشت نہیں کھانا، فش کھاتا ہوں. جب بھی جاتا ہوں باہر تو میری کوشش ہوتی ہے میں فش ہی کھاؤں. تو اس نے کہیں پسند کرے اس میں وہ مچھلی. میں نے کہا یہ مچھلی بنا دیں. وہ مچھلیاں انہوں نے پران شران مچھلیاں بنا دی، ہم نے کھا لی. بڑی اچھی مچھلی تھی. انہوں نے جی یہ سی بیس مچھلی ہے، سی بیس مچھلی کھا لی. اب ایک وہ مچھلی تھی، اس نے ایک پلیٹ میں اس کی، ایک میں میری، 2-3 پراؤن اس کے، 2-3 میرے، وہ یہ کھا لیے. اب جب ہم وہاں سے نکلے تو اس نے بل پے کیا اس پہ. تو مجھے کیا لگے جتنا مرضی بل دو، میں نے کون سے دینا. لیکن پھر میں ایسے تجسس پہ میں نے پوچھ لیا، میں نے یار کتنا بل دیا ہے، کتنا بل تھا اس کا کھانے کا اس کا. اس نے کہا جی 1200 درہم. 1200 درہم میرا خیال 1 لاکھ روپے بن گئے. میں کہ 1200 درہم کے 1200 روپے. انہوں نے کہا جی اتنے درہم ہی نہیں، اتنے روپیے کا تو چکر ہی نہیں. میں نے 50,000 روپے پر ہیڈ کا کھانا ہی کھا لیا ہم نے. میں کہا کاش مجھے پتا ہوتا کہ یہ 50,000 کا کھانا میں کبھی نہ کھاتا. یقین کرو میں نے امریکہ میں کسی نے مجھے کھانا کھلانے لے گیا تو میں نے صاف انکار کر دیا. میں نے پر اس کا قیمت پڑھ لی ہے، میں نے نہیں کھانا. اس نے میرے ترلے کر لیے کھا لے. میں نے خدا کی قسم نہیں کھایا. میں نے نہیں کھانا. اس کا حساب ہوگا کہ اتنے پیسے تم نے کھانا کیوں کھا لیا.
اب وہ 50,000 کا کھانا میں نے کھا کے، ایک فش اور 3 پراؤن کھا کے، یقین کرو میں آج تک سوچ ہی رہا ہوں کہ میں نے کیا کیا یہ، لیکن مجھے تو پتہ نہیں تھا بھائی کہ مجھے کیا پتہ تھا. لیکن اس 50,000 کے ایک کھانے سے مجھے خیال آتا ہے کہ جس کی 30,000 سیلری ہے مہینے کی، وہ 4 بچوں کے ساتھ ہے، وہ کیسے جسٹیفائی کرو گے؟ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ اللہ پوچھے گا نہیں تمہیں سمجھ نہیں تھی کہ 30,000 میں 4 بچوں سے کیسے صبح سے لے کے شام تک تیری خدمت کرتا تھا، تو کہاں سے کما کے لاتا یہ؟ تمہیں سمجھ نہیں تھی کہ تمہارے پاس ہی ہے، تمہارا ہے. یہ دین ایک چیز کا نام ہے، دین ایک پروڈکٹ ہے میرے دوستو. دین صرف نماز میں پڑھنے کا چکر نہیں کہ نمازہ پڑھ پڑھ کے ہر عمرے خال. عمرے تو دیکھو قسمت میں لکھا، جس نے قسمت میں لکھا جتنی دفعہ لبیک کہا اس میں چلے جانا ہے. یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ جو ہم گھڑی گھڑی چلے جاتے ہیں تو ہمارے بس میں نہیں ہے. جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا اس نے جانا ہے، لیکن اس سے زندگی کا کوئی تعلق نہیں. زندگی اور چیز ہے، لبیک کہنا اور چیز ہے، حج کرنا اور چیز ہے، حج کو سمجھنا اور چیز ہے، مسلمان ہونا اور چیز ہے، مسلمان بن کے جینا یہ اور چیز ہے. ابھی مجھے ٹاور سے نکلا تو ایک بندہ مل گیا، السلام علیکم، آپ نعیم بٹ صاحب ہیں؟ میں کہا جی میں ہندوستان سے ہوں، وہاں اپنا گجرات میں رہتا ہوں، میرے پاس انضمام الحق یہ وہ سارے کرکٹر آ کے آتے ہیں، جب وہ آتے تھے میرے پاس شاعرہ کرتے تھے، میں ہوں وہ ہوں. تو میں نے کہا جی کہتے آج ایک وقت کا کھانا میرے ساتھ کھا لیں گے؟ میں کہا نہیں یہاں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو میں نے اسے کھڑے اسے بات کہی، میں کہا تو کتنی دفعہ آتے ہو یہاں؟ اس نے کہا اللہ نے مجھے بہت رزق دیا ہے، میں تو گھڑی گھڑی یہاں آ جاتا ہوں. اللہ گھڑی گھڑی لے آ جاتے ہیں، بس مہینے بعد آ جاتے ہیں، 2 مہینے بعد آتے ہیں. میں نے کہا یہاں آؤ چاہے جتنا مرضی، اللہ تو جتنا اللہ لائے آؤ، اللہ کے گھر کی حاضری دو، لیکن زندگی سمجھ لو زندگی کیا ہے. زندگی کچھ اور ہے. زندگی یہ ہے کہ تو چلتا پھرتا لگے کہ یہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کا امتی ہے. چلتا پھرتا لگے، تیری بول سے لگے، تیرے کاروبار سے لگے، تیرے رہن سہن سے لگے، تیرے لباس سے لگے، تیری شکل سے لگے، تیرے ملنے گلنے سے لگے کہ یہ محمدی ہے، تب تیرا مسئلہ حل ہونا ہے. ورنہ عمر حج جتنے مرضی کر، اگر یہ بات نہ سمجھی، زندگی گزارنی نہ سمجھی، تو یاد رکھنا یہ والے حج عمرے کچھ نہیں کر سکیں گے جتنے مرضی کر لو. یہ جو لوگ غلط فہمی ہے نا کہ جی ماشاءاللہ ہر مہینے عمرہ کرتے ہیں ایسا، کئی یہاں پہ اعظم مارکیٹ کے کئی ایسا ہر مہینے عمرہ کرتے ہیں، سارا مہینہ ایسے کر کے عمرہ کر کے صاف ہو گیا سب کچھ. اس طرح نہیں صاف ہونا، یہ نہیں صاف ہونا. یہ ایک زندگی ہے، اللہ کے نبی ایک زندگی دے کے گئے ہیں. زندگی وہ کہاں ہے؟ سوال ہوگا زندگی پہ کہ تم بتاؤ کہ تم لوگوں سے معاملات تمہارے کیسے تھے. میں ایک نیا اعلان کرنے لگا ہوں، آپ سوچیں کہ بھی اب ہم AIE پہ کام کریں. کیا ہوتی ہے وہ؟ AI. یہ AI جو ہے نا اللہ نے مجھے لگتا ہے ہمارے لیے بنائی ہے. میں نے AI پہ لوگوں کو دیکھے نا پروگرام جو کہتے بتا دیتے فوراً. میں نے سوچا آج ابھی اس حج کے عمرے کے سفر میں نے سوچا کہ یعنی ہم کیوں نہ کریں. وہاں پہ ایک لڑکا ہے جدہ میں، ایک مولوی لڑکا ہے، بہت زبردست بچہ ہے تو وہ مولوی کاروبار اپنا کرتا ہے، وہ اپنا کاروبار کرتا ہے، اپنا کھاتا ہے کماتا ہے، اور اچھا تگڑا کھاتا کماتا ہے. اس نے مجھے ایک آئیڈیا دیا کل صفوان میں. اس نے کہا کہ نہیں بھائی آپ AI کیوں نہیں استعمال کرتے؟ میں کہا وہ کیا؟ دنیا اس کو استعمال کر رہی ہے، اس کو دنیا کے لیے استعمال کرتی ہے، آپ اس کے لیے استعمال، اس پہ بھی چیٹنگ ہوتی ہے کوئی. اب میں کہا جا کے میں اسے کسی سمجھدار بندے سے سمجھوں گا، میں تو اتنا سمجھدار ہوں نہیں، لیکن اس کو کریں گے ہم کہ تاکہ ایک دم پیغام دنیا میں پہنچے.
دنیا میں پیغام پہنچے کہ جس چکر میں تم ہو ایسا نہیں ہے. زندگی بڑی سادہ سی ہے, نبی کی زندگی بڑی سادہ ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادہ زندگی. یہ ششکے مشکے اس میں نہیں ہے, بس ان کرنے سوچتے کہ کرو, کھاؤ پیو موج کرو, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن دیکھو تلک حدود اللہ فلا تقربوها, اللہ نے تمہارے لیے کچھ حدیں مقرر کی ہیں, ان حدوں کے قریب میں جانا جایا کرو. ایک حد میں رہ کرنا, جو کرنا کرو. یہ 4 شادیوں کا کیوں کہا ہے کہ بہت ہی آگ لگی تو 4 ہی کر لینا میں, لیکن دیکھ حد کو پار نہ کرے, اس لیے 4 کہا ہے. طارق مسعود بننا ہے تو بن جاؤ, 4 کرو, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, کرو, بسم اللہ. طارق مسعود صاحب کو اللہ اور برکت دے. لیکن حد یہ کہیں ایسا نہ کرنا کہ تم حد کراس کر جاؤ, یعنی زنا پہ نہ چلے جانا, یہ دھیان کرنا. اس سے کہا ایسا نہ کرنا, اس لیے کہا کہ جو 4 کر لو چلو, ورنہ 4 کوئی افورڈ کر سکتا ہے 4؟ اپنے ایمان سے بتاؤ. چلو مالی طور پہ تو افورڈ کرنے والے ہوں گے کافی, لیکن 4 عورتوں کو بھی افورڈ کر لو گے اگر دماغ ٹھیک ہے. ایک ہی پاگل کر دیتی 4 تک ہی گلہ کی کر رہے ہو. اللہ نے بھی یہ کہا ہے کہ تم 4 کرنا چاہتے ہو تو کر لو, لیکن یاد رکھنا اگر ان میں انصاف نہ کیا تو یاد رکھنا پھر اللہ کے پتے جان گے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 2 بیویاں تھیں, تو انہوں نے, اب اتنے بڑے آدمی ہیں, کتنی کتابیں لکھی ہیں, یہ بہشتی زیور اور کتنی بکوں, امت کے بڑے آدمی ہیں. وہ کہتے تھے کہ میری 2 بیویاں ہیں, میں نصیحت کرتا ہوں کوئی 2 نہ کرے, کوئی 2 نہ کرے. اوکھا کام ہے, آسان نہیں ہے, ایک مشینری ہے پوری, بڑا مشکل کام. لیکن کیوں کہا کیوں کہ تم حد سے نہ کراس کرنا. زندگی تمہاری زندگی نوٹ ہو رہی ہے, تم نوٹ ہو رہے ہو. ابھی میں نے دیکھا ایک پیر صاحب جا رہے تھے ایئرپورٹ پہ نا میں کے ساتھ, تو یہ پیر صاحب بھی آ گئے, ان کے ساتھ اسی طرح وہی حوارین بھی ساتھ تھے. تو پیر صاحب آئے جناب, تو پیر صاحب نے اپنا پینٹ کوٹ پہنا ہوا, پوری پتلون اور پینٹ اور کوٹ, میں ہوئی یہ تو پیر صاحب تھے, یہ کیا ہوا؟ وہ پیر صاحب یورپ نہیں جا رہے تھے میرے ساتھ, تو وہاں کا لباس پہن لیا انہوں نے, پینٹ کوٹ ہی پا کے جا رہے. جیسا دیس ویسا بیس, یہ شیطانی جملہ ہے بھائی جان, یہ شیطانی جملہ ہے, جیسا دیس ویسا بیس. ہمارا ایک ہی بھیس ہے ہر جہاں, جیسا مرضی دیس ہو, ایک ہی بھیس ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس میں سے نہیں ہیں, ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ و بیل. ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا, ہم خود طے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کی زندگی, یہی تو امتحان ہے. اگر تم نے وہاں جا کے ویسا ہی ہو جانا ہے, پینٹ کر جانی اسے جا کے, تو یہ پھر کیا ہوا؟ یہ تو تم پھر فیل ہو گئے. نہیں, اسی میں رہنا ہے کہ میرے نبی کا یہ لباس. یہ یاد رکھو, یہ اب ایسے ہوا ہے. پہلے زمانے میں جب جو قومیں حاوی ہوتی ہیں نا, اس دنیا میں امریکن حاوی ہیں نا, تو وہ امریکن جو ہیں ان کو لوگ فالو کرتے ہیں. فیشن امریکہ سے نکلتا ہے پہلے. یورپ والے بھی امریکہ کو دیکھتے ہیں کہ جی وہ امریکہ جو ہے فیشن, کہتے ہیں امریکہ میں امریکن, یہ امریکن. میں جہاں جماعت میں گیا تھا, ایک بندہ مسلح کی جماعت میں گیا, تو وہ امریکن میں رہا تھا کوئی بچپن سے ہی, تو وہ امریکن انگریزی بولتا تھا. لنڈن میں ہمارے انگلینڈ میں جماعت گئی تھی, تو انگریزی میں بیان کرتا تھا, تو وہ امریکن ایکسنٹ تھا اس کا. آپ یقین کرو کہ یو کے والے اتنے متاثر سے اس بات سے کہ اس کا ایکسنٹ امریکن ہے, کہ امیر صاحب یہ امریکن ایکسنٹ بولتا ہے, اس لیے اس کی بات سننے لوگ یہ امریکن ایکسنٹ ہے. یعنی وہ بھی یو کے والے بھی امریکہ سے متاثر ہیں, کیونکہ امریکہ اوپر ہے نا. جب مسلمان اوپر ہوتے تھے
تو مسلمان کا ڈریس چلتا تھا، یاد رکھنا. میں نے کتابوں میں لکھا، آپ پڑھ لیں کتابیں، تاریخ کی کتابیں پڑھ لیں. یورپ والوں نے لکھا، انہوں نے کہا ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن گیا ہے، یہ عرب کے نوجوان یہاں آتے ہیں تو ان جیسے لباس پہننے شروع کر دیے یورپ والوں نے. جب تم اوپر ہوگے تو لباس بھی تمہارے چلیں گی، شکلیں بھی تمہاری چلیں گی، ہیئر کٹ بھی تمہارا چلے گا. جس طرح آج ہیئر کٹ کون سا چلتا ہے؟ آج ہیئر کٹ کون سا چلتا ہے؟ ادھر وال اتھو کٹائے نے، اتھو اینج کرائی، ٹینڈ کرائی، اتھو اینج کے گڈے نے، کسی نے کچھ. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ ایسی مت مار دیتا ہے کہ سمجھ نہیں آتا میں پاگل لگ رہے ہیں، سمجھ نہیں لگتی کہ میں پاگل لگ رہا ہوں. ایتھو بھی ٹینڈ، ایتھو بھی ٹینڈ، پچھوں بھی ٹینڈ، اتنے تھوڑے سے وال. یار کوئی عقل کی بات ہے. لیکن چونکہ وہاں امریکہ میں لوگ یہ کر رہے ہیں لہذا وہی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میری امت بنی اسرائیل والوں نے جو کچھ کیا تھا میری امت بھی وہ کرے گی، کرے گی. کیونکہ اس وقت کا معیار باہر جا کے جو باہر جانے والے ان کے سامنے بات ہے کہ اس وقت کا معیار صرف اور صرف مال بن گیا ہے. یو اے ای نے بہت ترقی کر لی ہے. یو اے ای میں بھی وہاں پہ رہا تھا تو میں نے کہا کی ترقی کی تھی انہوں نے، یہ بلڈنگیں بن گئی، کتنی بلڈنگ کھڑی کر لی ہیں، یہ ترقی، اس کو ترقی کہتے ہو؟ یہ بلڈنگوں نے ترقی کی ہے، نیچے بندے تو ختم ہو گئے ہیں. اور ترقی اور تنزلی تو انسان سے ہوتی ہے. انسان جانور بن گیا، تم کر ترقی کر لی. پہلے انسان ننگا ہوتا تھا، ننگا شرم نہیں تھی، پھر پتے آئے، پھر ننگے سے آہستہ آہستہ لباس ہوتے 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 ایسے لباس آ گئے جس میں جسم بالکل کور ہو گیا تھا. یہ تھا کہ انسان نے ترقی کرتے 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 اب یہ انسانوں والے لباس میں آ گیا. اب انسان وہ لباس ہٹاتے 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 دوبارہ ننگا ہو گیا. یہ ترقی ہے کہ تنزلی ہے؟ بتاؤ. یہ بلڈنگیں، یہ ریت، سریا، بجلی یہ کھڑی کر دے گی، یہ ترقی ہے؟ اللہ نے مت مار دی بالکل. انسانیت ہار گئی، چیزیں ترقی کر گئی. اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہوا، یہ میں نے کیا کیا. اور بے وقوفو، جب مسلمان نے ترقی کی تھی، جب مسلمان نے ترقی کی تھی تو کیا تھا ان کے پاس؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے زمانے میں جب کیسر و کسرا فتح ہوئے تھے نا، سپر پاور فتح ہوئے تھے، تو وہ اس کے بادشاہ کیسر کا لباس آیا تھا. کیسر کا لباس جب آیا نا مال غنیمت میں، ہیرے جواہرات والا لباس اور تاج، یہ وہ. تو حضور اب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے علاقے کا خوبصورت نوجوان جو تھا نا اس کو بلایا، اس کو بلا کے کہا اس کو پہناؤ یہ لباس. وہ بادشاہ کا لباس اس کو پہنایا، اس کے سر پہ تاج اسی طرح رکھوایا جس طرح رکھتا ہے، اس طرح تاج رکھو. اب وہ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ تاج ایسا تھا کہ جب اس کے سر پہ تاج رکھا تو ہم نے سمجھا کہ دن نکل آیا، یعنی اتنا اس میں شائننگ اتنی تھی کہ سورج کی طرح روشن تھا تاج. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس وقت، انہوں نے کہا کہ دیکھو میری بات سنو، جب ہم نے اپنا ہاتھ اپنے نبی کے ہاتھ میں دیا اور اپنی زندگی کو نبی والی زندگی بنایا تو اللہ نے ان کے ساری چیزوں کو لا کے تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے. اور یاد رکھنا میری بات، اگر تم اپنے نبی کی زندگی چھوڑ دو گے تو دنیا میں رسوا ہو جاؤ گے. ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ آج عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے. یہ شہادت ساری زندگی نہ اچھا کھانا کھایا، نہ اچھا کپڑا پہنا، پیبند والے کپڑے پہنے، بادشاہ بھی بنے پیبند والے کپڑے پہنے. ان کو تو کسی نے نہیں کہا کہ جی آپ نے یہ ٹائی میچ کی ہے کہ نہیں کی ہے، آپ نے سے، بلکہ جن نے انہوں نے کہا تھا، جس نے اس کو کہا کہ جی تھوڑا لباس بہتر کر لیں، تو انہوں نے درا نکال لیا. انہوں نے کہا خبردار، یہ مجھے کبھی زندگی میں کہا دے لباس بہتر کر لیں.
میں اسی لباس پہ حضور کے ساتھ تھا، اسی پہ مروں گا۔ ہمیں کوئی بات اللہ نے ہماری ایسی مت ماری ہے کہ ہمیں بات سمجھ آنا بند ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کہ ہم بات سنتے نہیں، ہم سن نہیں رہے، ہم سمجھ نہیں رہے، ہم ایسی محفل میں بیٹھتے نہیں، ایسے لوگوں سے ملتے نہیں، جن لوگوں سے مل رہے ہیں ان جیسے ہی بن گئے ہیں۔ ہائے ہائے، بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں واپس نبی کی زندگی واپس کر دے، کسی طرح واپس کر دے۔ جب تک وہ واپس نہیں نہ ہونی، ہم نے دنیا میں عزت والا نہیں بننا، یہ ذہن میں رکھ لو بات، بس جتنا مرضی معیشت ٹھیک کرو، جو مرضی کر لو، ہم نے عزت نہیں اللہ نے رکھنی جب تک نبی کی زندگی واپس نہیں آئیں گے۔ وآخر دعوانا